انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، شیوخ حدیث، اکابرین امت، میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر شب قدر کے باسیوں، السلام علیکم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شب قدر کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ میں حصول سعادت کے لیے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی آخری نبی اور آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، یہ آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی، یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا ایمان ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہیں، اوابین ہے، تراویح ہے، تبلیغ ہے۔ یہ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے 1400 سال سے پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی، حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ توجہ سے میری گفتگو سماعت فرمائیے۔ میرے ملک پاکستان میں ایک فتنہ پایا جاتا ہے جس فتنے کا میں اور آپ ایک عرصے سے تعاقب کر رہے ہیں، جس فتنے کا نام قادیانیت اور مرزائیت کا فتنہ ہے، جن کا گرو مرزا غلام قادیانی بدنصیب نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میرے دوستو، جس وقت اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ہمارے تمام اکابرین اور بزرگوں نے مل کر اس فتنے کا ہر میدان کے اندر مقابلہ کیا۔ وہ تقریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ تحریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ آئین اور قانون کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ مناظرے اور مباحثے کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، عدالت اور پارلیمنٹ کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا۔
ہر میدان کے اندر ہمارے بزرگوں اور آپ کی جماعت کو فتح اور کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی، اور دشمن ذلیل اور خوار ہوا، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ ہمارا ملک پاکستان 1947 میں مرز وجود میں آیا تھا۔ 1947 سے لے کر 1974 تک اس فتنے کے خلاف، جس کے متعلق محسن پاکستان علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ یہ قادیانی اور مرزائی اسلام اور ملک کے غدار ہیں، گویا کہ اسلام کے بھی غدار، ملک کے بھی غدار۔ ان غداروں کو 1947 کے بعد میرے ملک پاکستان میں پالا گیا، ان کی آبیاری کی گئی، ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ 1947 کے بعد ملک پاکستان میں قادیانیت کے حوالے سے یہ حالات تھے۔ قادیانی کھلے عام اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، قادیانی کھلے عام اپنی تبلیغ کرتے تھے، قادیانی کھلے عام اپنا لٹریچر تقسیم کرتے تھے، قادیانی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر مناظرے کے چیلنج دیا کرتے تھے، قادیانی خواتین ٹولیوں کی شکل میں نکل کر مسلمان خواتین کے ایمان لوٹنے کی جسارت کرتی تھی۔ اگر کوئی مسلمان یا عالم دین یا خطیب اور مقرر کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، اس عالم دین کے خلاف 298 اطاعت مقدمہ درج ہوتا اور اس کو 3 سال سزا دی جاتی۔ گویا کہ 1947 سے لے کر 1974 تک مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہنا میرے ملک کی سرزمین پر جرم تھا۔ چلو ایک بات اور کیے دیتا ہوں، کھلے عام 1947 سے لے کر 1974 تک ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا بھی شاید جرم تھا۔ 1953 کی تحریک میں لاہور جیسے شہر میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آخر ان 10,000 مسلمانوں کو کیا جرم تھا کہ وہ کھڑے ہو کر اتنا تو کہتے تھے کہ ختم نبوت زندہ باد، گولی مار کے شہید کر دیا جاتا تھا۔ لاہور کی اندرون مسجد وزیر خان کے اندر ایک مسلمان اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر، اس کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ اذان کی تکمیل کے لیے دوسرا مسلمان کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ چوتھا کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ گویا کہ صرف اذان مکمل کرنے پر 20 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ قادیانیوں کو کھلی چھٹی تھی، قادیانی اپنے اس ارتداد کی تبلیغ کرتے تھے۔ قادیانیوں نے اپنی روٹین کے مطابق جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر جب ٹرین پہنچی اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ اسی ٹرین کے اندر ملتان میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ سفر کر رہے تھے، طلباء سفر کر رہے تھے، ان کو بھی لٹریچر دیا گیا۔ جب انہوں نے لٹریچر کھول کر پڑھا، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا کہ مرزا غلام قادیانی محمد رسول اللہ ہے۔ مرزے کو دیکھنے والا صحابی، مرزے کی بیوی ام المومنین، ان نوجوانوں کے جذبات بنے۔ ایک نوجوان ڈبے کے کونے میں کھڑے ہو کر زوردار آواز میں نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت۔ دوسرے نوجوانوں نے جواب دیا، آواز بلند ہوئی، قادیانی ایوانوں تک ٹکرائی، وہاں سے لونڈوں کو بھیجا گیا، گنڈوں کو بھیجا گیا۔ وہ اسٹیشن پر پہنچے، ان نوجوانوں کو پکڑ کر مارا گیا، پیٹا گیا، کسی کا بازو توڑ دیا گیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی گئی، کسی کا ناک پھوڑ دیا گیا، کسی کا سر پھاڑ دیا گیا۔ ان کو ڈبے سے نکل کر پلیٹ فارم پر گھسیٹا گیا، زخمی کیا گیا۔ اس ظلم کی بنیاد پر پورے ملک پاکستان میں ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک کھڑی کر دی گئی۔ تحریک نے زور پکڑا،
आपके पूरे मुल्क को जाम करके रख दिया। यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, मदारिस बंद कर दिए गए, मार्केटें बंद कर दी गई, मुल्क पाकिस्तान के तमाम रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए, लारी अड्डे बंद कर दिए गए। एक ही आवाज थी, एक ही मुतालबा था, एक ही सदा थी, एक ही एहतजाज था कि उस वक्त तक अब हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटियों में वापस नहीं जाएंगे जब तक कादियानियों को आईनी तौर पर गैर मुस्लिम अकलियत करार नहीं दे देते। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दौर था। जुल्फकार अली भुट्टो ने इन सारे हालात को भांपने के बाद मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमहुल्लाह से मशवरा किया, ऐसा क्यों ना किया जाए, इस तहरीक को पार्लियामेंट में लाया जाए, कादियानी सरबराह को भी पार्लियामेंट में तलब किया जाए, उससे इस मसले पर बहस की जाए ताकि पानी का पानी दूध का दूध हो जाए, कादियानियत का कुफ्र पूरी दुनिया के सामने आया हो जाए। हमें नतीजे तक पहुंचने के लिए भी आसानी हो जाएगी। 13 दिन मिर्जा नासिर पर जरा होती रही, किसी अरकान पार्लियामेंट को इजाजत नहीं थी कि मिर्जा नासिर से सवाल करता। सवाल अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार किया करता था। अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार ने मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब आईने कमालात इस्लाम के सफा नंबर 547 और 48 पर लिखी इबारत को मिर्जा नासिर के सामने पेश किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मिर्जा नासिर, आपकी इस किताब के अंदर यह लिखा हुआ है हर वो शख्स, वो एमएनए हो, वो एमपीए हो, वो स्पीकर हो, वो जस्टिस हो, वो जज हो, वो वकील हो, वो किसान हो, वो ताजिर हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो लेक्चरर हो, वो प्रोफेसर हो, वो टीचर हो, वो हेड मास्टर हो, वो पायलट हो, हर वो शख्स जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता वो बदकार औरतों की औलाद है, यानी वो कंजरियों की औलाद है। यह सब करने के बाद अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार ने अरकान पार्लियामेंट से पूछा, जनाब अरकान पार्लियामेंट, आप बताइए, आप मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं या नहीं? तमाम अरकान पार्लियामेंट ने इत्तेफाक की राय से हाथ लहरा कर कहा, हम मिर्जा कादियानी पर लानत भेजते हैं, हम उसको नबी नहीं मानते। ये जवाब सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार ने मिर्जा नासिर से कहा, मिर्जा नासिर, ये तो पूरी पार्लियामेंट मिर्जा गुलाम कादियानी पर लानत भेज रही है, ये तो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानते। आपकी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता वो बदकार औरतों की औलाद है। आप बताइए, इन अरकान पार्लियामेंट के मुतालिक आपकी क्या राय है? मिर्जा नासिर ने कहा, इस पूरी पार्लियामेंट के मुतालिक मेरी वही राय है जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। गोया के पूरी पार्लियामेंट बदकार औरतों की औलाद है। यह सुनने के बाद जुल्फकार अली भुट्टो की आंखों में खून उतर आया। उसने खड़े होकर कहा कि इनको किसने हक दिया है कि मेरी मां को बदकारा कहें? ये कौन होते हैं मेरी मां को कंजरी कहने वाले? इनको किसने हक दिया है कि मुझे बदकारा मां की औलाद कहें? 13 दिन बहस के बाद इत्तेफाक की राय से पूरी पार्लियामेंट ने किसी एक रुकन ने भी इस बात के साथ इख्तिलाफ नहीं किया। पूरी पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन किए कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं, उनका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक मर्तबा आप भी बोलिए, पार्लियामेंट के अरकान ने जिस फैसले पर साइन किए वो फैसला क्या है कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? دا दिलदार खान द मात्रे
دا هغې د خپل کلي سره رابطه وکړي برای کرم څه د کلي خلک ورته ولاړ دي ضروري کار دی ورسره دلدار خان د مترې هغې د رابطه وکړي خپل کور کلي سره شکریہ 1974 میں یہ فیصلہ آیا پاکستان کی آئین کی شک 106 اور 260 کے تحت لکھ دیا گیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں ان کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں 1974 سے لے کر 1984 تک اس فیصلے کے آنے کے بعد قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے تبلیغ کرتے رہے لٹریچر تقسیم کرتے رہے 1984 میں آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پورے ملک پاکستان میں ایک مرتبہ پھر ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے بھرپور طریقے سے تحریک چلائی اس تحریک کے نتیجے میں تعزیرات پاکستان میں 2 دفعات کا اضافہ کر دیا گیا 298 بی اور 298 سی کا ان 2 دفعات کے تحت لکھ دیا گیا کہ مرزا غلام قادیانی کی ذریت آج کے بعد اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے قادیانی لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے قادیانی اذانیں نہیں پڑھ سکتے قادیانی نمازیں کھلے عام نہیں پڑھ سکتے قادیانی عیدین نہیں پڑھ سکتے قادیانی قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتے